بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سیکولرزم کی، جو کہ ہماری سوسائٹی میں بلکہ گلوبلائز ہو چکا ہے۔ یہ جو ورڈ ہے نا سیکولر، اگر آپ کوئی بھی ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی آکسفورڈ کی ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں، تو اس میں اس کا مطلب ہے ورڈلی، ناٹ ریلیجیس اور اسپریچول۔ لیکن اگر یہی سیکولر ورڈ ایز اے ورب یوز ہوتا ہے، جیسے کہ ٹو سیکولرائز، تو اس کے میننگ ورڈلی کے نہیں ہوتے، اس کے میننگ ہوتے ہیں ٹو ریڈیوس دی رول آف ریلیجن ان مورالٹی اینڈ ایجوکیشن۔ مورالٹی مینز اخلاقی قانون، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا پرمیزیبل ہے، کیا پرمیزیبل نہیں ہے۔ اٹس کالڈ مورالٹی، مورل لا، یعنی ٹو ریڈیوس دی رول آف ریلیجن ان مورالٹی اینڈ ایجوکیشن، یعنی قوانین اور نظام تعلیم میں مذہب کے رول کو کم سے کم کرنا، اسے کہتے ہیں ٹو سیکولرائز۔ جو ورڈ ہے سیکولرزم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ 1995 کی آکسفورڈ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں تو اس میں اس کا یہ مطلب ہے کہ بیلیفس دیٹ دی لاز اینڈ ایجوکیشن شوڈ بی بیسڈ آن فیکٹس اینڈ سائنسز ایٹسٹرا رادر دین ریلیجن، یعنی اس بات کو ایکسیپٹ کر لینا، اس بات کو مان لینا کہ ایجوکیشن، تعلیم اور قوانین کی بنیاد فیکٹس اور سائنسز پر ہے، نہ کہ دین پر۔ اب یہ فیکٹس اینڈ سائنسز کیا ہے؟ فیکٹس اینڈ سائنسز کا مطلب ہے سائنٹیفکلی ٹرم میں جو چیز ریئل ہے، یعنی حواس خمسہ جسے ویریفائی کریں۔ حواس خمسہ کیا ہیں؟ وہ آپ کو پتہ ہے کہ دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، سننا اور پکڑنا۔ اسے میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ جیسے کہ سائنس کلیم کرتی ہے کہ یہ جو ہماری فضا ہے، اس میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز موجود ہیں، لیکن نہ وہ ہمیں نظر آتی ہیں، نہ اس کی کوئی اسمیل ہے، نہ ہی ہم اسے پکڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اب میرے موبائل پر کال آئے یا کوئی ٹیکسٹ آتا ہے تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز تو اس فضا میں موجود ہے، جس کی وجہ سے میرا موبائل کسی دوسرے موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہے۔ سیکنڈ، آپ میں سے جس نے ماڈرن فزکس پڑھی ہے، اس میں جو آئنسٹائن تھا، جو کہ ایک میتھمیٹیشین تھا، اس نے میتھمیٹیکلی پروو کیا کہ E از ایکول ٹو MC²، یعنی اس نے میتھمیٹیکلی پروو کیا کہ اگر کوئی آبجیکٹ، اگر کوئی چیز لائٹ کی رفتار میں حرکت کرے گی، روشنی کی رفتار میں حرکت کرے گی، تو وہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے گی، اس کے لیے ڈسٹینس زیرو ہو جائے گا اور ٹائم انفینٹ ہو جائے گا۔ E از ایکول ٹو MC²۔ اب جس نے فزکس پڑھی ہے وہ اس ایکویشن کو مانتا ہے یا نہیں؟ مانتا ہے نا۔ لیکن آج تک کسی نے کسی آبجیکٹ کو لائٹ کی رفتار میں حرکت کرتے نہیں دیکھا، کیونکہ یہ سائنٹیفکلی پروو ہو چکا ہے، یہ بات میتھمیٹیکلی ثابت ہو چکی ہے، لہٰذا ایسا ہی ہوگا۔ اب ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک کا انٹروڈکشن کروایا سورہ بقرہ کے شروع میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب کیا ہے؟ فیکٹس اینڈ سائنسز کے بالکل اپوزٹ، یعنی غیب کیا ہے؟ وہ چیز جو سائنٹیفکلی پروو نہ ہو سکے، اسے غیب کہتے ہیں۔ اگر سیکولرزم کو بہت ہی آسان ڈیفائن کیا جائے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے اپنے روزمرہ کے معاملات چلانے میں دین کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے ملک چلانے میں ضرورت ہے دین کی، نہ مجھے سکول چلانے میں، نہ مجھے کمپنی چلانے میں مجھے دین کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے سیکولرزم کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھی نہیں آج کل ایسے لوگ، ایسے سیکولر اور لبرل لوگ جو کہتے ہیں کہ جی یہ دین ہم جیسے پڑھے لکھوں کا کام نہیں ہے، یہ کام ہے ان لوگوں کا جنہیں کچھ بھی نہیں آتا، جو ان پڑھ لوگ ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ اور سیکولرزم کی جو سب سے خطرناک چیز پتہ کیا ہے؟ اٹ ڈزنٹ میٹر واٹ یو بلیو۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو بھی مذہب ہے، چاہے آپ ہندو ہیں، آپ کرسچن ہیں، انسان اچھا ہونا چاہیے۔ جیسے وہ اکثر ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ جی یہ جو تھامس ایڈیسن ہے، جس نے وہ بلب ایجاد کیا تھا، کہتے ہیں جی دیکھیں ایک انگریز ہے، اس نے کتنا بڑا نیکی کا کام کیا ہے، اتنے لوگ اس کے ایجاد کیے ہوئے بلب کی روشنی میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو مسٹر مولوی آپ کس طرح کہتے ہیں کہ بھی انگریز جہنم میں جائیں گے؟ ارے بھائی یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ شرک کے علاوہ میں ہر گناہ معاف فرما دوں گا۔
لیکن اگر آپ کہیں کہ مشرک بھی معاف ہے، فلانا بھی معاف ہے، فلانا بھی معاف ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحیم ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نو ڈاؤٹ بہت رحمان و رحیم ہے، لیکن یہ اسی رحمان و رحیم ذات نے فرمایا ہے کہ میں شرک کے سوا ہر گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک نہیں معاف کروں گا۔ تو یہ آپ لوگوں کے اپنے ہی گھڑے ہوئے فلسفے ہیں۔ لہٰذا آج کل ہماری سوسائٹی میں، ہمارے تعلیمی نظام میں دینی تعلیم کو اور دنیاوی تعلیم کو سیپریٹ کیا جا رہا ہے۔ آج کل اگر او لیول کرنے والا بچہ، ای لیول کرنے والا بچہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اپنے پیرنٹس کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ جی میں دین کے راستے پر جانا چاہتا ہوں، تو پیرنٹس کی طرف سے کیا جواب آتا ہے؟ تجھے کیا اس کے لیے پیدا کیا گیا تھا؟ کیا آج یہ دین دیکھنا تھا؟ تو کس راستے پہ چل پڑا ہے؟ تو کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے؟ ایسے کویسچن کیے جاتے ہیں، ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ دیکھیں اسلام آپ کو ہرگز دنیاوی تعلیم سے نہیں روکتا، لیکن اگر آپ آدھے سے آدھا ٹائم بھی دین پر دیں تو اس ملک کے نقشے بدل جائیں گے۔ آج کل ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اس بچے کو دین کے راستے پہ چلاتے ہیں، اس بچے کو دین مدرسے میں ڈالتے ہیں جو اللہ معاف کرے ڈسیبل ہو، ہم اس سے کہتے ہیں کہ جا بھائی تو حفظ کر، اور جو ہمارا سب سے برائٹ بچہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ تو نے انجینئر بننا ہے، تو نے جی ڈاکٹر بننا ہے۔ اب وہ ٹائم آ چکا ہے کہ ہمیں اپنے برائٹ بچوں کو دین کے راستے پہ چلانا ہے۔ آپ یقین کریں اگر لمس کے پڑے ہوئے، نسٹ کے پڑے ہوئے بچے دین کے راستے پہ چلیں گے نا تو سلام ہے ان بچوں پہ بھی، سلام ہے ان پیرنٹس پہ بھی۔ اور اگر خیال آئے کہ رزق کدھر سے ملے گا، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، لہم البشریٰ فی الدنیا والآخرہ، انہیں اس دنیا میں بھی خوشخبری دیں گے ہم اور آخرت میں بھی خوشخبری دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ خود لیا ہے، تو خود بھی دین سیکھیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ جزاک اللہ۔